سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان ساری نعمتوں کا حقیقی مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب عارضی ہیں، مستقل کسی نعمت کے ہم مالک نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے سانس یہ بھی مستقل نہیں ہے، ہماری نظر، ہمارے کان، ہماری عقل، ہمارا پورا وجود ہی، ان میں سے کوئی نعمت بھی ایسی نہیں ہے جو ہم کہیں نہیں بھئی یہ تو ہمیشہ میرے پاس رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور میرے محترم بھائیوں، نعمت وہ ہے کہ جو آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو فائدے کی چیز دی ہے، وہ نعمت تب ہے جب آپ اس کو اللہ کی پسند میں لگا دیں۔ آنکھ نعمت ہے، لیکن یہ کب نعمت ہے؟ جب آپ آنکھ سے اللہ کی پسند حاصل کریں۔ زبان نعمت ہے، کب؟ جب اس سے آپ اللہ کی پسند کے جملے بولیں۔ مال و دولت، اولاد، بیوی، کوٹھی، گاڑی، عہدہ، نوکری، یہ سب نعمتیں ہیں، کب؟ جب آپ ان سے اللہ کو خوش کریں گے، وگرنہ یہ ساری چیزیں نعمت نہیں ہیں، فتنہ بن جائیں گی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور دولت بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیوں؟ جب آپ نے اس کو اللہ کی پسند کے مخالف لگایا، آپ نظر کو آوارہ کر لیں تو یہ نظر نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ اونٹ اور ہاتھی وہ اگر اپنی حیثیت سے نکل جائے اور مالک کو بھی ڈیلے نکالیں تو وہ جانور نہیں، وہ درندے ہوتے ہیں، اور اس کا علاج صرف گولی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو نعمت اس وقت تک مانا جائے گا جب ان میں اللہ کی رضا، اللہ کی پسند کی جھلک نظر آئے گی۔ اور جب کوئی بھی چیز نافرمانی، بغاوت اور معصیت پر اتر آئے تو پھر وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، عذاب ہے، نعمت نہیں ہے۔ شیطان کی کیا غلطی تھی؟ اللہ نے جنت سے اس کو کیوں نکالا؟ صرف اس لیے کہ اس نے کہا میں سجدہ کروں اس چھوٹی چیز کو، میں بڑا ہوں، میرے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ جس نے میں کا سہارا لیا، قرآن بتاتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں رہ سکا، فرشتوں کے ساتھ رہنے والے کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا۔ اور جس نے اپنی میں کی، میرے رب نے اس کو زمین میں چلتے دھنسا کے قارون کا عبرتناک انجام کیا۔ فرعون کو پانی میں غرق کر کے بتایا میں کو میں اس طرح مارتا ہوں۔ رب کے لیے کون سا مشکل ہے؟ میرے بھائیوں، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی دی ہوئی ان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور صلاحیتوں میں اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کی کوشش اور کاوش ہر لمحے یہ ہوتی، وہ پوری محنت کرنے کے بعد کہتا ہے یار یہ اللہ کا فضل ہی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، یہ اس کا کرم ہی ہے، میں بیچارہ کیا چیز ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بندہ ایسے جملے کہتا ہے تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہماری نظر میں وہ بندہ بڑا علمی ہے جس کو 3 زبانیں، 4 زبانیں، 5 زبانیں بولنی آتی ہوں، اس پر عبور حاصل ہو۔ اللہ نے دنیا میں ایک ایسا بندہ بھی پیدا کیا جس کو اللہ نے سارے انسانوں کی زبانیں سکھلا دی، جنات کی زبانیں سکھلا دی، حیوانات، نباتات اور پرندوں کی زبانیں سکھلا دی۔ یار بتاؤ یہ بندہ کتنا بڑا ہے جو انسانوں کی بولیاں، جنات کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں ساری اس کو سمجھ آتی۔ ایک دن نکلتے ہیں بارش مانگنے کے لیے،
تو اپنے لشکر کو کہتے آ جاؤ واپس بھائی، بس آ جائے گی بارش۔ انہوں نے کیا بنا؟ کہا یہ سامنے ایک چونٹی ہے، دور سے ہی اس نے اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہیں اور کہہ رہی ہے یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق نہیں ہیں، غلطیاں ان انسانوں کی ہیں، بارشیں تو نے ہماری بند کر دی۔ اِنَّا خَلْقًا مِّن خَلْقِكَ، اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کے در پہ نہیں جاتے، بارش برسا۔ سلیمان علیہ السلام کہتے بارش ضرور آ جائے گی، واپس آ جاؤ۔ ایک دن لشکر کو لے کے جا رہے ہیں، کافی ساری چونٹیاں ہیں، ان میں ایک چونٹی آواز دے رہی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں پاؤں کے نیچے نہ رون دیں۔ سلیمان علیہ السلام ان کی باتیں سن کے مسکرا رہے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی؟ فرمایا تم نہیں نہ سن رہے، تمہیں نہیں پتہ، وہ دیکھو چھوٹی سی چونٹی، وہ اپنی چونٹیوں کو یہ کہہ رہی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کے ساتھی تمہیں پاؤں کے نیچے نہ رون۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی عظیم ذات ہیں، اتنے بڑے انسان ہیں، اللہ نے انسان بھی تابع کیے، جنات بھی تابع کیے، ہوائیں بھی تابع کی، پرندے بھی تابع کیے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے لاؤ لشکر کو جماعت کو لے کر کے چلتے، ان کے تخت کو ہواؤں میں اڑایا جاتا، پرندے اوپر سایہ کر لیتے، جنات کو جہاں پر حکم دیتے وہاں پر لے جاتے، مگر اپنے ساتھیوں کے درمیان جب بھی تعارف کرواتے تو فرماتے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل الکبیر۔ کائنات والو، ان پرندوں کی بولیوں کا سمجھ آ جانا، نباتات، حیوانات، حشرات الارض کی بولیاں اللہ پاک نے مجھے سکھلائی ہیں۔ دنیا والوں، سلیمان کا کوئی اس میں مان نہیں ہے، نبی سلیمان کی کوئی اس میں محنت نہیں ہے، نبی سلیمان کی کوئی اس میں بہادری اور بڑھوتری نہیں ہے۔ ان ھذا لہو الفضل الکبیر، یہ جتنا بھی مال دیا ہے، جتنی بھی صلاحیت دی ہے، یہ جتنی بھی ذہانت و فطانت دی ہے، کائنات والوں یہ میرے اکیلے اللہ کا فضل اور کمال ہے۔ اللہ کا فضل ہے بھائی، یہ اس کی رحمت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں، دیکھو دنیا میں واحد ایسا نبی اور واحد ایسا پیغمبر اور واحد ہوں جس کو اللہ نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، پرندوں کی، جنات کی، ہواؤں کی حکومت بھی دی، واحد نبیوں، مگر پوری تاریخ میں کبھی اپنے ساتھیوں کو ایک جملہ ایسا نہیں کہا یار تو 4 ٹکوں کا مالک ہے تو ڈیلے نکالتا ہے۔ دیکھ رب نے کتنا کچھ مومنوں کو دیا، مگر مومن نے کبھی میں، کبھی انا، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی اپنا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ میرے پاس صلاحیتیں اور طاقتیں اور یہ جو کچھ بھی نعمتیں ہیں یہ تو عارضی ہیں، میں ان کا حقیقی مالک نہیں ہوں۔ میں کیوں تکبر کروں، میں کیوں غرور کروں، میں کیوں گھمنڈ میں آؤں؟ یہاں تو جملہ بولے وہاں تیرا پاؤں ہی نہ اٹھ سکے، تیرے اندر تو اتنی بھی صلاحیت نہیں۔ اس لیے مومن ہمیشہ اللہ کی نعمتیں رب کی پسند میں لگاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر ہمیشہ نسبت رب کی طرف کرتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے جی، اس کی رحمت ہے، اس کا کمال ہے، اس کی شفقت۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال کے نبی ہیں یوسف علیہ السلام۔ دیکھ لو اللہ پاک نے نبی یوسف کو کتنے امتحانات میں گزارا، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں گزارا۔ توجہ کرنا، غور کرنا ذرا، نبی پر بڑی مشکلیں آئیں، بڑی مصیبتیں آئیں، بڑے کٹھن حالات آئے، بڑے بڑے دکھ والے معاملات آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
آج وہ دن بھی آ گیا، اللہ پاک نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بھائی کھڑے ہیں جو دائیوں کو دھکے دینے والے تھے، آج خود در در کے دھکے کھاتے ہوئے جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے گشکول لے کر کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کہنے لگا یار لگتا ہے یہی یوسف ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي۔ ایک کہتا یار یہ کہیں یوسف تو نہیں ہے؟ کہنے لگے جی جی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، کرو جو بات کرنی۔ یوسف تجھے تو ہم خون میں پھینک کے آئے تھے۔ ہائے دل بڑا ملامت کر رہا تھا کہ ہم نے کیا کچھ نہیں اس کے ساتھ کیا اور یہ کیسے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ یوسف یار تو مصر کا بادشاہ کیسے بن گیا؟ چاہیے تھا نا نبی یوسف کہتے کنویں کے اندر بھی تو دھکے میں نے کھائے تھے نا، اور کچھ نہ پوچھو بھائیو، مصر کے بازاروں میں بکا، لوگوں کی زیادتیوں کا نشانہ بنا اور جیلوں کے اندر مجھے جانا پڑا، بڑی تکلیفوں مصیبتوں مشکلوں کے بعد بادشاہ بنا، ایسے نہیں بنا۔ نہیں، مومن یہ نہیں کہتا، مومن یہ نہیں کہتا 24 گھنٹے پڑھے ہیں تا ڈگری ملی ہے، دن رات ایک کیا ہے، میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، نہیں۔ مومن کہتا ہے یار محنتوں سے رب نہیں دیتا، عنایتوں پہ، نوازشوں پہ، کرم نوازیوں پہ جب وہ آتا ہے تو تب بندے کو ملتا ہے۔ بندے کی محنت، بندے کی کوشش، بندے کا دماغ، بندے کی صلاحیت کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے تو اوپر والے کے پاس ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا دھکے بڑے کھائے ہیں، یہ نہیں کہا مصر کے بازاروں میں بکا، یہ نہیں کہا میں نے دن رات ایک کیا، یہ نہیں کہا میں نے کوششیں اور کاوشیں بڑی کی، بلکہ ایک ہی جملہ کہا، فرمانے لگے قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ کائنات والو یہ جو کچھ بھی ملا ہے قد من اللہ علینا، میں یوسف کا کوئی کمال نہیں، میں یوسف کی کوئی محنت نہیں، یہ سارا رب کے کرم سے ہوا ہے۔ اگر وہ رحمت نہ کرتا تو میں کنویں سے باہر نہ آتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو میں مصر کے بازاروں میں نہ بچتا، اس کا فضل نہ ہوتا تو میں زلیخا کے چنگل سے نہ بچتا، اس کی کرم نوازی نہ ہوتی تو میں جیلوں سے نہ نکلتا۔ آج اس مصر کے تخت کا بادشاہ بنا بیٹھا ہوں، اور بھائیو حقیقت میں پوچھتے ہو تو یہ ساری کرم نوازی رب کی ہے، میرا کچھ تو۔ اور ساتھ ہی فرماتے انہو من یتقی ویصبر، تم میں سے جو بندہ بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے میرا رب اس کو بھی اجر اسی طرح دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مومن غرور نہیں کرتا، مومن تکبر نہیں کرتا۔ تیری اولاد اللہ نے تجھے دیے، شکر کر، اور جملے رب کی طرف، نسبت رب کی طرف جوڑ۔ مال و دولت اللہ نے دیا، اللہ تیرا فضل، کوٹھی گاڑی اللہ نے دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ملازمت دے دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ ذوالجلال نے نعمتیں دے دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ نہ گمان کیا کر اپنی ڈگریوں پر، نہ اعتماد کیا کر اپنی ذہانت پر، نہ فخر کیا کر اپنی صلاحیتوں پر، کچھ بھی نہیں تیرے پاس۔ بڑے بڑے صلاحیتوں والے روڈ پر ریڑیاں لگا کے پھرتے، بڑے بڑے ذہین و فتین انسان دہاڑیاں کرتے پھرتے۔ اگر اللہ نے تجھے روزی دی ہے، اگر اللہ نے تجھے رحمت کی ہے، اگر اللہ نے فراوانی دی ہے، اپنے رب کو نہ بھول۔ اللہ پاک نے اولاد دی ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف نسبتیں کر۔ اللہ کی قسم، مالک کی نعمتیں ملنے کے بعد جب بندہ نسبتیں غیروں کی طرف کرے میرے رب کو بڑا ہی غصہ لگتا ہے۔ کیوں بھی بیٹا اللہ دے تو اس کا نام پیرا دیتا رکھیں، اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ گاڑی اللہ نے تجھے دی ہے، پیچھے شیشے کے اوپر موٹا کر کے لکھا دیا ہے نظر کرم سرکار۔ اللہ کا نظر کرم کیوں نہیں لکھواتا؟ تیرے جسم پہ جتنی نعمتیں ہیں تو غور تو کر، کون سی نعمت ہے جو کسی غیر نے تجھے دی؟
یہ پلکوں کا ایک بال بھی کوئی دکھا دے کہ یہ اللہ نے دی نہیں فلانے نے دیا ہے، یار تو اپنے پورے جسم کو لے کے پھرتا ہے، تعریف گن غیروں کے گاتا ہے، اس رب نے تو کبھی نہیں کہا تجھے اللہ اکبر کبیرہ کہ میں نے یہ دیا اس کا بل دے، میں نے یہ دیا اس کا بل دے۔ یہ ساری نعمتیں عارضی ہیں، آہستہ آہستہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ 40 سال کے بعد دیکھتے نہیں ہو کتنوں کو عین کے لگ جاتی ہیں، 50-60 سال کے بعد دیکھتے نہیں ہو کتنوں کے کانوں کی سماعت آہستہ ہو جاتی۔ ہن اچھی سندا جی، یہ وہی کام تھا نا، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کس بات کے گمنڈ کرتا ہے، اور تیرا تو کان بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے، تیری تو آنکھ بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے، ان قریب زبان بھی تھتھرانا شروع ہو جائے گی، یہ وہ باتیں نہیں رہیں گی۔ پھر کہتا اب دماغ موٹا ہو گیا، باتیں یاد نہیں رہتی۔ فخر کس بات پر تو کرتا ہے؟ کیا ہے تیری میں، تیرا یہ جسم بھی تیرے پاس عارضی ہے، کوئی صلاحیت تیری نہیں، ساری اس رب کی عطا کی ہوئی ہے۔ اس لیے ہر قدم پر کہا کر یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیری رحمت، اولاد اللہ الحمدللہ جی اللہ نے دی، یہ اللہ کا مال ہے جی۔ اور یہ بھی نہ کہا کرو اے سارا تہاڈیاں دعاواں نال ہی ہے جی، ابا جی تہاڈا کرم ہے جی، یہ تمہاری شفقت ہے جی، تمہارا کھا رہا ہوں جی۔ نہیں بھائی، سارے اللہ کا کھاتے ہیں، سارا اللہ کا کرم ہے، سب کو اللہ دیتا ہے۔ یہ ضرور کہہ لیں بھائی میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ اور کرم کر دے۔ دعا آپ کریں، کرم کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دنیا میں ایک بندہ ایسا بھی آیا جو بہت عظیم بادشاہ بن گیا، اللہ ذوالجلال نے اس کو دنیا میں بہت وقار نصیب فرمایا، زمین کی مشرق میں بھی گیا، مغرب میں بھی گیا، شمال میں بھی گیا، جنوب میں بھی گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو کہا بادشاہ ذوالقرنین ایک پیاری سی دیوار بنا دو، یہ لوگ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، یاجوج ماجوج نے ہمیں پریشان کر دیا، دیوار بنا دو۔ جناب ذوالقرنین نے بڑے بڑے تخت لے لیے اور ان کے درمیان میں تانبا پگھل کر کے رکھ دیا، بہت مضبوط دیوار بنا دی۔ جب بہترین دیوار بن گئی، ان لوگوں کو کہنے لگے لوگوں یہ دیوار میں نے بڑی مضبوط بنائی ہے، بڑی قوت کے ساتھ بنائی ہے، بڑی طاقت کے ساتھ بنائی ہے، بڑی ہمت کے ساتھ بنائی ہے، مگر لوگوں سنو 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 ذرا، ہاذا رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ لوگوں میں نے اپنی پوری محنت کوشش اور کاوش کے ساتھ یہ دیوار بنا دی، میرے گمان کے مطابق یہ بڑی مضبوط ہے، لیکن اگر اللہ توڑنا چاہے گا تو رب کے نزدیک یہ ایسے ٹوٹ جائے گی۔ اے لو جی گارنٹی جے 40 سال اے چیز کتے نہیں جاندی، تو نہ گارنٹیاں دیا کر، تیری تو اپنی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ کہا کر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ عمارت 20 سال کہیں نہیں جاتی۔ تو آرکیٹیکٹر ہے، تو انجینئر ہے، تو ٹھیکیدار ہے، جملے ایسے نہ بول جس میں نسبت تیری ذات کی طرف، تیری صلاحیت کی طرف، تیرے کام کی طرف، نسبت رب کی طرف کرنی ہے۔ لو بھی میں نے اپنی پوری محنت کر دی ہے، لو جی میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ اتنے سال کہیں نہیں جاتی۔ یہ جملہ کیا ہے؟ ایسے نہ کہا کر لو جی 40 سال تک ہمیں زلزلے آتے رہنے کتنی ٹوٹے گی، اگلے سال بھی شک نیچے۔ ایسے جملے نہ بولا کرو، میرے رب کو یہ بعض اوقات جملوں پر بھی اللہ پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر رب نے تجھے صلاحیت دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، رحمتیں کی ہے، تو اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال رب العالمین، اس کے مال کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ہم نعمتیں دینے والا بھی وہ ہے، اور جب چاہے گا واپس بھی چھین لے گا۔ یار جب ہمارے پاس عارضی چیزیں ہیں تو گھمنڈ کس بات کا؟ آپ نے اپنے ایک بیٹے کو 1000 روپے دے دیا ہے، دوسرے بیٹے کو آپ نے 50,000 دے دیے، جاؤ بھائی سامان خرید کے لاؤ،
وہ بڑا خوش گیا، مجھے 50,000 ملا ہے۔ لیکن جب وہ شام کو آتا آپ اس کو کہتے لے آبی حساب کتاب، وہ 1000 والا تو 2 بل سامنے رکھتا، کہتا 500 کا یہ آ گیا، 500 لو بھی میں بری، کہتا جا۔ 50,000 والا بیٹھا کھاتا کھول، کبھی کیلکولیٹر مارتا ہے، کبھی پیسے گنتا ہے، کبھی بل گنتا ہے۔ مصیبت میں پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ اللہ نے تجھے نعمتیں زیادہ دی ہیں تو قیامت والے دن حساب بھی تو نہیں زیادہ دینے، فخر کس بات کا؟ اور تجھے اللہ نے تھوڑی دی ہے تو شکر کر، ادھر جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے فرمایا فقراء جنت میں بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوں گے اور عمراء کی لسٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی کھڑے بیچارے حساب کتاب دے رہے ہیں۔ تو 2 کروڑ کی گاڑی پر چڑھتا ہے، فخر نہ کر، اس کے حساب کی تیاری کر۔ تجھے اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، بڑا پیسہ دیا، تو گن گن کے رکھتا ہے، اس پر خوش نہ ہو، اس کا حساب دینے کی تیاری بھی کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا اللہ میں تو اسے دعا کرتا ہوں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں زوال نہ آ جائے۔ میرا رب امیروں کو اٹھا اٹھا کے جیل خانوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ پاکستانیوں کو تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیکھ لو کتنی کتنی ٹرمیں جو چلنے والے، آج کوئی جیل میں بیٹھا ہے اور کوئی باہر بیٹھا۔ کیوں یہ پریشانیاں دکھ ہیں؟ وہ رب عہدے دینے والا بھی، وہ عہدے چھیننے والا بھی، تیرا کچھ نہیں ہے۔ تجھے اللہ نے عہدے کیا دے دیا؟ تجھے اللہ نے صلاحیتیں کیا دے دی؟ تجھے اللہ نے دماغ کیا دے دیا؟ تجھے اللہ نے اچھی زبان کیا دے دی؟ تجھے اللہ نے خوبصورت کیا بنا دیا؟ تو اپنے آپ میں فرعون بن گیا۔ عہدے پر، کرسی پر، اپنی نوکری پر بیٹھ کے غریبوں فقیروں کو بری نظر سے نہ دیکھ۔ فرعون اور کون ہوتے ہیں؟ یہی فرعون پیدا ہوتے ہیں جو انسان اپنی حیثیت بھول جائے اور اپنے آپ کو سمجھے بس سب کچھ میں ہوں۔ آج تو اوپر بیٹھا ہے، کل تو زمین کے نیچے بیٹھا ہوگا، بس تیری یہی حیثیت ہے۔ اگر اللہ نے اوپر بٹھا دیا ہے تو ایسا قابل بن کہ نیچے تیری قدر ہو سکے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال کے اس بندے نے تکبر غرور نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا، بلکہ کیا کہتا ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ تیری نظر بھی اللہ کی نعمت، تیری آنکھ بھی اللہ کی نعمت، کان بھی اللہ کی نعمت، زبان بھی اللہ کی نعمت، اولاد بھی اللہ کی نعمت، بیوی بھی اللہ کی نعمت، گھر بھی اللہ کی نعمت، کوٹھی بھی اللہ کی نعمت، کاروبار، مال و دولت، ملازمت، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ اگر رب کی نعمت سمجھتا ہے پھر اس کو رب کے خلاف نہ لگا، اگر رب کی نعمت سمجھتا ہے پھر بغاوت پہ نہ اتر، اگر رب کی نعمت سمجھتا ہے پھر جب اللہ بلائے، اذان کی آواز آئے، پھر تیری دکان کیوں نہیں تجھے اٹھنے دیتی، پھر تیرا عہدہ کیوں نہیں تجھے اٹھنا دیتا، پھر تیرا یہ گھر کیوں نہیں تجھے جانے دیتا۔ اللہ نے تجھے ایسیوں کی نعمت دے دی، ظالمہ تو فجر ہی چھوڑ گیا، اللہ نے تجھے اچھے اچھے رونقوں والی زندگی دے دی، تو نمازیں ہی بھول گیا۔ یہ مقصد تو میرے رب کا نہیں تھا۔ اگر کسی طالب علم کو کمرہ امتحان میں اے سی کے نیچے جگہ مل جائے، کیوں بھئی اے سی لگا ہے، اس کی کرسی نیچے آ گئی، تو اس کو یہی چاہیے نا کہ پیپر سائڈ پہ رکھ کے سو جائے، یا اس کو اچھا پیپر لکھنا چاہیے۔ اچھا پیپر لکھے گا 3 گھنٹے کے بعد تب بھی اس کرسی سے اٹھا لیا جائے گا، سو جائے گا تب بھی اس کو پکڑ کے اٹھا لیں گے۔ اگر اللہ نے تجھے نعمتیں دے دی ہیں نا تو ان نعمتوں کا یہ فائدہ نہیں ہے کہ یار تو اللہ کو ڈیلے نکال دے۔ چھٹی نمازوں کی، چھٹی جمعے کی، چھٹی فجر کی، چھٹی جناب ذکر اذکار کی، کام اپنی جگہ پہ، رب کی عبادت اپنی جگہ۔ اور اس پر غرور اور تکبر یہ کفر کی سوچ ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کا ذکر کیا، یہ دونوں بھائی تھے، ایک مومن ہے اور ایک مشرک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مومن جو ہے نا بیچارہ، اس کا کاروبار نہیں چلتا، یہ غریب سا ہے، اور جو مشرک تھا اس کو اللہ نے بڑا پیسہ دیا۔ ایک دن اپنے بھائی کو ملتا اور مل کے کہنے لگا، اوے تیری کیا حیثیت ہے؟
تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اچھی گاڑی، نہ اچھا گھر، نہ اچھی نوکری، نہ تیرے ساتھ کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار، نہ تیرے ساتھ کوئی سلام نے، تیری بھی کوئی زندگی۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مالدار، میں چودھری، میں جماعت والا، میں جتھے والا، میں لشکر والا، میں ایسے، میں ایسے۔ اللہ فرماتے یہ سوچ مومن کی نہیں ہے۔ قرآن میں بیان کر دیا کہ اس کافر نے یہ جملے کہے، میں رب کو بہت برے لگے، مگر میں نے بتا دیا کہ قرآن میں اس نے یہ جملے کہے تھے۔ مومن تجھے یہ نہیں زیب دیتا کہ رب کی دی ہوئی نعمت پر تو کہے کہ میں ایسے، میں ایسے، میں ایسے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں بھائی اللہ ذوالجلال نے ایک کو دین کی نعمت دے دی، ایک کو مال کی نعمت دے دی۔ اللہ ذوالجلال نے ایک کو دنیا کی دولت دے دی، ایک کو نماز کی، روزے کی تلاوت کی نعمت دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کعبہ کی قسم، مال مل گیا زندگی پھر بھی گزر جائے گی، تھوڑا مل گیا پھر بھی گزر جائے گی، زیادہ مل گیا پھر بھی گزر جائے گی، مگر قیامت والے دن یہ بندہ بڑا پریشان ہوگا، بڑا ہی پشیمان ہوگا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ایاکم والتنعم، ایاکم والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ لوگوں نخرے والی زندگی سے بچو، لوگوں اپنے آپ کو ناز و نعمت والی زندگی سے بچاؤ، کیونکہ اللہ کے بندے سادہ زندگی گزارتے، نخرے اللہ کے بندے نہیں کرتے۔ دنیا میں آیا ہے عارضی زندگی لے کر کے۔ اللہ ذوالجلال نے ایک ہی باپ سے پیدا ہونے والی نسل کے ایک بیٹے کو امیر بنا دیا، دوسرا غریب ہے، ایک بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والا، گاڑیوں پہ چلنے والا، دوسرا بیچارہ سائیکل پر جانے والا۔ یہ میرے اللہ ذوالجلال نے اپنی طرف سے اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نے فیصلے کیے ہیں۔ مالدار کے لیے بھی مال و دولت آزمائش ہے، فقیر کے لیے بھی فقیری آزمائش ہے، دونوں امتحان میں ہیں بیچارے۔ اس کو اللہ نے زیادہ دے کے آزمایا اور اس کو اللہ نے تھوڑا دے کے آزمایا ہے۔ دونوں کو بڑی چکنا زندگی بسر کرنی ہے، کہیں پاؤں پھسل نہ جائے، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، دنیا کی دلدل میں آ کے کہیں تیرا پاؤں دھنس نہ جائے۔ دیکھ پھر اللہ تکبر و غرور کرنے والوں کو فرعون کی طرح غرق کرتا ہے، قارون کی طرح زمین کے اندر دفن کرتا ہے۔ باقی وہی رہے گا جو اپنے رب کی رضا پر باقی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنی قسمت، اپنے نصیبے پر خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نعمتوں کو اپنی پسند میں صرف کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیو، حقیقت میں وہی نعمت ہے جس پر تیری زبان سے جملہ نکلے الحمدللہ، یار یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، مالک کا کرم۔ ایک یہ ہے کہ بندہ صرف جملے کہتا ہے، ایک یہ ہے کہ بندہ دل سے بھی مانتا ہے۔ دل سے بندہ پتہ کیسے مانتا ہے؟ اللہ نے آپ کو نعمت دی، کسی غریب کے وہ کام آ جائے، کسی دینی کام میں وہ لگ جائے، یہ ہے کہ آپ دل سے بھی کہتے ہیں یہ نعمت اللہ نے دی۔ اذان کا وقت ہو گیا، گاہکوں کی لائن چھوڑ کے مسجد میں جا رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مانتا ہے کہ یہ جس رب نے نعمتیں دی نا، اس نے بلایا تھا، سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تجھے اللہ نے 4 گاہک زیادہ کیا دے دیے، زور اثر اکٹھی شروع کر لی، مگر وشا اکٹھی کر لی۔ اچھا یہ فائدہ ہوا ہے، اللہ نے اگر تجھے 4 ٹکے زیادہ دے، تو بھی چاہتا ہے کہ تو منہ اٹھا کے دیکھتا رہے کہاں سے گاہک آتا ہے، پھر تو خوش رہے گا۔ یار اللہ نے زیادہ دے دیا تو اس کا شکر زیادہ کر، اس کے آگے زیادہ جھک، اس سے تعلق زیادہ بنا۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو
بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان قریب وہ دن آئے گا ہر ایک سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے عملاں دی سخت پرچول ہونی، اوتھے کم نہیں آنا سفارش نے، سارا عمل نامہ تکڑی تول ہونا، تے ہر ایک دے ہوئے سامنے آ جانا، ہر ایک دے او سامنے آ جانا، تے جو منہوں بولیا بول ہونا، پر اس بندے نو رب نے کی پوچھنا، خزانہ توحید دا جس دے کول ہونا۔ اللہ ذوالجلال کی ہر نعمت پر کہتا ہے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی عطا، اللہ کی کرم نوازی۔ ایسے جملے کہنے والا قیامت والے دن بری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے فرمایا مومن مسلمان کی یہ شان ہے، مومن نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، عبادت گزار بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندہ جو ہے نا اس کی جو تعریف کی، اللہ فرماتے ہیں شکر گزار میرا بندہ وہ ہے جو بندہ میری عبادت کرتا ہے۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، اگر تو عبادت کرے گا تو کیا بنے گا؟ خود ہی شکر گزار ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیتیں، اپنی نعمتیں میری پسند میں لگا، تیری آنکھ میری مرضی سے کھلے میری مرضی سے بند ہو، تیرا دیکھنا یہ عبادت بنے گا، تیری زبان میری مرضی کے جملے بولے تیرا بولنا عبادت ہے، تو چلے میری مرضی سے تیرا چلنا عبادت ہے۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول بندے کی اپنی جو بیوی ہے اس کے کو خرچ کرنے پر، اس کو کھلانے پر بھی صدقہ کا اجر ملے گا؟ فرمایا جو تیری اپنی بیوی ہے جو تو اس کو خرچہ دیتا ہے نا، اللہ اس کو خرچہ دینے پر بھی تیرے نامہ اعمال میں صدقے کا اجر لگے۔ کہا وہ تو اس کی اپنی بیوی ہے، فرمایا اگر اس کو نہ دیتا گناہ ہونا تھا کہ نہیں؟ جی ہونا تھا۔ فرمایا پھر اس کو دے گا تو اللہ صدقے کا اجر بھی دے۔ اللہ کی اطاعت میں ہر نعمت لگا دے، ساری نعمتیں عبادت بن جائیں گی۔ اللہ فرماتے ان تشکروا یرضہ لکم، اگر مجھے راضی کرنا تو ایک ہی طریقہ کہ ساری نعمتیں میری پسند کے مطابق لگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم انسان تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل ہیں۔ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ لوگوں نے پڑھا، غسل دے کے کفن دے کے ان کی میت کو قبر پر لے کے آئے۔ جیسے دفنانے لگے نا تو کیا دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا پرندہ آتا ہے اور ان کے کفن کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بڑا دیکھا گیا، کفن کھولا گیا لیکن وہ نظر نہیں آ رہا، چلو بھی دفنا دو۔ جب دفنا دیا، قبر پر کھڑے ہیں دعا کے لیے لوگ، تو ساری قبر سے آواز آ رہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ اللہ کے نبی کا وہ شاگرد ہے جو ساری زندگی حدیث پڑھتا رہا، آج دیکھ لو اللہ نے ہمیں آنکھوں سے نتیجہ دکھایا۔ لوگوں علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، نماز سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اذکار سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، تلاوت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تجھے کوٹھی، گاڑی، پلاٹ، پلازے نہیں دیے، اللہ نے تجھے 5 وقت کی صف اول کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز دیے، رب کعبہ کی قسم یہ پلازوں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے تجھے فرما بردار با پردہ بیوی دی ہے، یہ گاڑیوں سے بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں پر شکر کر، ہاتھ اٹھا کے کہا کر یا اللہ کتنا تیرا فضل ہے۔ لوگ روتے ہیں تو ساری زندگی اولاد نہیں دیتا، بن مانگے ہی مجھے اتنی دے دی۔ نبی ابراہیم 80 سال کے بعد رو رو کے دعائیں کرنے کے بعد جب اولاد ملتی تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ تیرا کتنا شکر ہے
مانگا ایک بیٹا تھا تو نے 2 دے دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، او لوگوں میرا رب بڑی دعائیں سنتا ہے۔ 80 سال کے بعد جس کی سنی ہے رب نے، وہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے وہ سنانی ہے تو رب کو سناؤ۔ اللہ بندے کو آزماتے ضرور ہیں، اصل میں ہم چاہتے ہیں ہر چیز نا اب مانگیے نا تو شام کو مل جائے۔ اگر اللہ اتنی ہماری ماننی شروع کر دے تو پاکستان میں حکومت نہ چلے ہیں، کبھی تو حکمران بنے، اگلے دن پھر کوئی اور، اگلے دن پھر کوئی اور، کیونکہ کوئی کسی کو پسند بھی نہیں کرے۔ تو جی اللہ نے جہاں رکھا نا ٹھیک رکھا ہے۔ بچے کو نہیں پتا ہوتا، سانپ جا رہا ہو نا تو وہ خوبصورت اس کی شکل ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کو بھاگتا پکڑتا ہے۔ ماں ہے نا وہ جلدی سے بچے کو پکڑے کے کھینچتی، وہ روتا ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں اس کو پکڑنے سے کیا ہوگا۔ ماں اس کو پکڑنے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم رو رو کے جو مانگتے ہیں نا رب نہیں دیتا، رب کو پتہ ہے اس کو مل گیا تو کہیں قارون کی طرح یہ بھی دنیا و آخرت برباد نہ کر، فرعون کی طرح کبھی یہ بھی اندھا نہ ہو جائے۔ ان کرسیوں عہدوں کے نشے نے دنیا سے کیا کچھ نہیں کروایا، یہ رشوتوں کے بازار کیوں گرم ہیں؟ ہر میدان میں کوئی نہ کوئی سرگنا بیٹھا ہے، اسی لیے ہے نا کہ اللہ نے اس کو 4 ٹکے دے دیے، اللہ نے اس کو تھوڑا سودا دے دیا ہے، اللہ نے اس کو تھوڑی سی صلاحیت دے دی، یا اپنی صلاحیت میں اپنی کرسی پر بیٹھا فرعون بن گیا۔ انسان کو انسان نہیں سمجھتا یہ، اب غریب کو اس کے نظر میں وہ درندہ، وہ انسان نہیں ہے۔ اور اس کا سلوک کیسا ہے؟ اور میرے بھائی ایک دن آنے والا جو سارے ایک صف میں کھڑے ہوں گے، عمل کام آئیں گے، عمل، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ نعمتیں صلاحیتیں عارضی ہیں، ان کو عارضی سمجھ، ان کے پیچھے اتنا نہ بھاگ۔ جو ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ رہنے والی ہیں، قبر میں تیرے ساتھ جانے والی ہیں، وہ تیری نیکیاں ہیں، وہ تیری تلاوت ہے، وہ تیرا ذکر ہے، وہ تیرا راتوں کو رونا ہے، وہ تیرا مصلی پہ بیٹھنا ہے، وہ کثرت سے استغفار اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ کائنات کی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں۔ بس یہ نعمتوں کی دعا کیا کرو، اپنے لیے بھی اپنی نسلوں کے لیے بھی اسی کا غم رکھا کرو، اسی کی کوشش رکھا کرو۔ بچوں کو ملو تو ہمیشہ یہی جملہ کہا کرو، بیٹے سنا بھائی کتنی پڑھتا ہے، اور فجر کس مسجد میں پڑھتا ہے؟ میرے بیٹے بس ساری زندگی یہی حسرت رہے گی کاش تو بھی نمازی بن جائے۔ اللہ کی قسم ہے والدین کے یہ جملے درد بھرے بچوں کے سینے چیر دیتے ہیں۔ کبھی کہہ کے تو دیکھ، تجھے ایک ہی فکر ہے، سنا بھائی اس مارکیٹ کا حساب، اس دکان کا حساب، جو تیری فکر تھی وہ پوری ہو گئی، جو فکر تو نے نہیں رکھی وہ تیرے لیے کام آنے والی تھی۔ مومن دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب وہ انسان ہے جس کی زندگی میں اللہ نے اس کو یہ نعمت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر استقامت نصیب فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پر موت آئے، شہادت والی مقبول موت نصیب